علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حق صحبت بھی ہوا کرتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ بیٹھیں تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ بھی بیٹھیں تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ گیٹ ٹوگیدر جہاں بھی ہو، رب کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری دوستوں کی گیدرنگ تو ہوتی ہو اور اس میں دنیاوی باتیں کرنے کرانے کے بعد ہماری وہ محفل ختم ہو جاتی ہو، بلکہ ہماری اس مجلس کا، اس بیٹھک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں دینی اور دنیاوی طور پر حاصل ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی مجلس مسلمان کی 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ توفیق دے تو علماء کے ساتھ دوستی کریں اور علماء کے ساتھ اپنی بیٹھک کیا کریں۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ علم دین میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمارا یہ پروگرام جس کا نام علم کی بیٹھک ہے، اس کا مقصد ہی علم کو عام کرنا ہے، علم دین کو عام کرنا ہے، علم دین کو لوگوں میں پھیلانا ہے، مدنی چینل کے ذریعے پھیلانا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں مفتی اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور سوال مفتی صاحب سے کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے گھوڑے کی لگام گم جائے تو میں قرآن سے نکال لوں، اس کے بارے میں فرمائے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ اور اگر ہم نے سیرت کو پڑھنا ہو نبی پاک علیہ السلام کی، تو قرآن کیا سیرت بیان کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے قرآن سے سیرت مصطفیٰ علیہ السلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، یہ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، جیسے ایک آیت مبارکہ ہے تبیانا لکل شیء، تو قرآن پاک کے اندر ہر شے کا روشن بیان، یعنی بڑا وضاحت کے ساتھ بیان موجود ہے، یہ تو واضح ہے۔ اور لفظ بھی وہاں پر جو ذکر فرمایا وہ ہے تبیانا، ایک ہوتا ہے بیان اور ایک ہوتا ہے تبیان۔ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ اس میں حروف جتنے بڑھیں گے معانی بھی اتنے بڑھتے جائیں گے۔ جیسے بیان کا مطلب ہے محض بیان کر دینا، ٹھیک، اور تبیان کا مطلب ہے بہت کھول کر بیان کر دینا، کیونکہ اس کے اندر تا جو ہے وہ زیادہ آ گئی نا۔ اچھا، اب قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے یہ ذکر آپ پہ نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، تو لہذا یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن یہ بیان جو ہے یہ ہر شخص کے لیے بالکل واضح ہے، یعنی اس میں آگے ڈیٹیل ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ بھئی سمندر میں کروڑوں اربوں مچھلیاں ہیں، ٹھیک، سمندر میں کروڑوں ہیرے جواہرات ہیں، اب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے آپ کے پاس بھی ہیں، یعنی آپ کا اس میں سے اخذ کرنے کا جو ظرف ہے وہ ایک اور چیز ہے، سمندر میں چیزوں کا ہونا اور چیز ہے۔ تو قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے، یہ اور چیز ہے، ہم اس میں سے کتنا لے سکتے ہیں یہ اور چیز ہے۔ اس کا دار و مدار ہماری قوت اخذ، ہماری لینے کی صلاحیت، ہماری ذاتی استعداد پر ہوگا۔ لہذا اب قرآن مجید کے اندر جو ہر شے کا بیان ہے اس کے جو درجہ بدرجہ صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور وہ سکھانے کا ذریعہ قرآن تھا۔
لہذا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تو قرآن سے ما کانا و ما یکون کا علم مل گیا۔ آگے پھر یہ ہے کہ اولیاء کرام میں، اولیاء کرام میں جس کا جیسا درجہ ہے اور جیسا اللہ نے اسے علم عطا فرمانا تھا اس کے اعتبار سے اسے علم ملتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر علم لدنی کے 70 دروازے کھولے ہیں، جس میں سے ہر دروازے کی وسعت آسمان و زمین کے برابر۔ علم لدنی کے 70 دروازے کھولے ہیں اور ہر دروازے کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اب یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، اور لازمی بات ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہے، جو شہر علم کے دروازے ہیں اور جن کا علم امت میں انتہائی نمایاں اور جملہ اولیاء بلکہ اکثر صحابہ سے بڑھ کر ہے، تو ان کی جو علمی وسعت ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ تو ہے اس کا جو ایک پہلو ہے وہ۔ اب آگے یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم جیسا بندہ بھی یہ کہے کہ ہم قرآن پاک سے جو ہے نا وہ یہ سارے علوم اخذ کر سکتے، ایسا نہیں۔ جتنا میرا مطالعہ ہوگا، جتنی میری فہم ہوگی، اس کے مطابق میں قرآن پاک سے لے لوں گا۔ جن کا فہم مجھ سے زیادہ ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے حروف مقطعات سارے نہیں، ایک حرف مقطع جو ہے، یعنی حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اسرار کھولے تو وہی ایسے تھے کہ آسمان و زمین اس علم سے بھر جائیں۔ تو یہ تو ہے قرآن مجید میں ہر شے کا بیان اور ہر شے کا علم ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے یہ قرآن مجید سے اگر پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے؟ تو یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے یہ، کیونکہ اچھا اس میں بھی ایک تو ہے کہ معرفت اور عرفان کے راستے سے پڑھا جائے۔ معرفت اور عرفان یعنی علم باطن، اگر اس راہ سے پڑھیں تو ہر آیت ہی سرکار کی شان ایک منفرد انداز میں بیان کرتی ہے۔ ٹھیک، لفظ الحمد کے اندر بھی حمد سے حامد ہے، حمد سے محمود ہے، حمد سے محمد ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آخری لفظ آپ الناس لیں گے تو الناس کے اندر بھی حضور سید الناس ہے اور باعث تخلیق انسان اور باعث تخلیق کائنات ہے۔ تو یوں یعنی کہ ایک اس اعتبار سے چلیں گے تو وہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ لیکن اگر ظاہری اعتبار سے بھی قرآن پاک سے سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس موضوع کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے سامنے وہی آیات اور وہی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایک موضوع نہیں، یہ 20 موضوع ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کتاب لکھی سیرت الانبیاء، سیرت الانبیاء کتاب لکھی اور میں نے اس میں تقریباً 80% قرآن پاک ہی سے لیا۔ اب وہ 800 صفحات کی کتاب ہے، ساری قرآن پاک سے ہی تیار ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی عورت اور قرآن، عورتوں کے بارے میں قرآن کی آیات، تقریباً 300-350 آیات مجھے اسی مفہوم کی مل گئی، تو میں نے اسی اعتبار سے کتاب لکھی۔ اس سے پہلے میں نے کتاب لکھی اے ایمان والو، وہ 80 کے قریب آیتیں تھیں، اور پھر ہر آیت میں جو بیان ہے اس کی تائید میں دیگر آیات مل کے وہ بھی تقریباً 500 آیات کا مجموعہ ہے۔ اب یہ کتاب تقریباً فائنل ہونے والی ہے، چند دنوں میں فائنل ہو جائے گی۔ اے لوگو یا ایھا الناس، اب اس میں وہ آیات اور اس میں جو اس مضمون کی دیگر آیات ان کے اعتبار سے جمع کیا تو سینکڑوں آیات کا مجموعہ وہ بھی تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرے دور میں اور 20 موضوعات ہیں۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا ایک حسن ہے، ایک کمال ہے کہ آپ جس نظر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو اسی نظر سے قرآن عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی میں نے چند دن پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کہیں پڑھی کہ اگر خواتین قرآن پاک کو اس نظر سے پڑھیں کہ اس میں جو بھی فرمایا گیا ہے وہ خواتین کے حوالے سے فرمایا گیا، سوائے ان آیات کے کہ جو مردوں ہی کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہٹ کر جو بھی آیات ہیں انہیں یہ سمجھیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بحیثیت عورت کے مخاطب کیا ہے۔ اب اس انداز میں کوئی قرآن پڑھے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا، یار یہ کیا، یہ تو جہت ہی کوئی نئی کھل گئی میرے سامنے، یہ دین کا ایک نیا پہلو، اسلام اور ایمان کی ایک نئی جہت میرے سامنے آ گئی۔ تو سیرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے
قرآن پاک حقیقت میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ دین، جو پیغام رسالت کو پہنچانے کا عمل تھا، قرآن کا اکثر حصہ اسی کے بیان پر مشتمل ہے، اور اسی کا نام سیرت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کس موقع پر کیا عمل کیا، کیا کر چکے، کیا کر رہے تھے، اور مستقبل میں آپ کیا کریں، قرآن کی آیات اسی کے اندر ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو خالص توحید کے بیان پر مشتمل ہیں، خالص توحید کے بیان پر، ان میں بھی سیرت کا موضوع موجود ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں جو سب سے یوں کہہ لیں کہ توحید کے اعتبار سے جو سب سے وہ ہے نا جامع ترین صورت، وہ سورہ اخلاص ہے۔ ٹھیک، سورہ اخلاص کا جو شان نزول ہے وہ بھی سیرت ہے، کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ کا خدا کس چیز کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، موتیوں کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب آپ سورہ اخلاص کو یہ پڑھیں گے تو آپ جب اس کا سیاق و سباق اور اس کا شان نزول پڑھیں گے تو وہ سیرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر جو سورہ اخلاص ہے اس کی اپنی ابتدا قل کے ساتھ ہے کہ اے حبیب تم کہو، تم بتاؤ انہیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اس کے برابر کوئی نہیں۔ تو اب قرآن پاک کو اگر اس نظر سے پڑھیں کہ اس میں سیرت کہاں کہاں آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ قرآن پاک کا کوئی صفحہ آپ کو سیرت کے بغیر نہیں ملے گا، آپ کو سیرت کے بغیر نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظروں سے کچھ چند صفحات ایسے اوجھل رہے کہ ہم اس کی توجیہ نہ کر سکیں، ورنہ شاید کوئی 95% تک تو میں ہی آپ کو سیرت نکال کے دے سکتا ہوں۔ آپ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہے یہ کیا ہے، اس میں جیسے اب سورت چلتی ہے تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آیت کے اگلے حصے کے اندر ہی موجود ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ان ہستیوں کا راستہ ہے جن پر خدا کا خاص انعام ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جن پر خدا کا انعام ہے ان ہستیوں میں سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو اسی میں ہی منعم علیہم کی جو سیرت ہے اس میں پہلا نام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات، خود یہ لفظ صراط مستقیم، اس لفظ صراط مستقیم کی تفسیر میں باقاعدہ بیان ہے کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صراط مستقیم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس کا معنی ہی یہ بنا کہ اے اللہ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ دکھا، کیونکہ آپ کی بارگاہ ہی صراط مستقیم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اس نظر سے آپ سیرت کو لے کے چلیں تو اب آپ جو پڑھتے جائیں گے آپ کو ہر صفحے کے اوپر سیرت نظر آتی جائے گی۔ میرے خیال میں ایک مرتبہ اس نظر سے سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس نظر سے پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اب صراط الجنان کو کھولیں، شروع سے شروع کر دیں اور اس میں غور کرتے جائیں، بلکہ عام طور پہ اس پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے، یہ جو انداز ہے نا اس پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ صراط الجنان پہ بہت ساری پی ایچ ڈی ایم فل وغیرہ اسی انداز میں ہوئے، یعنی صراط الجنان اور کلامی مباحث تو اب عقیدوں کا بیان، صراط الجنان اور فقہی مباحث تو اس میں فقہ انہوں نے نکال لی، تو اسی طرح صراط الجنان اور اس میں سیرت نبوی کی مباحث، اگر اس انداز میں کوئی کام کرے گا نا تو شاید وہ پی ایچ ڈی کر لے گا اس کے اوپر، لیکن اپنی ذاتی پی ایچ ڈی تو کر لے آدمی کہ اپنے طور پہ اس کو پڑھتا جائے اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ میں ناظرین کے لیے ایک آسانی سوچ رہا ہوں کہ مفتی صاحب بیان کر دوں کہ الحمدللہ مفتی صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان ماشاءاللہ تحریر فرمائی ہے، بڑی ہی سہل اور اچھے انداز میں ہے، عام فہم ہے، تو اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آپ اپنی ڈیوائسز کے اندر اپنے موبائل کے اندر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر آپ نے سیرت ڈھونڈنی ہو تو اس میں سرچ کا آپشن بھی ہے، آپ اس میں سرچ کر کے بھی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں، تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ایک صفحہ پلٹیں گے تو ہو سکتا ہے سستی ہو یا اس طرف جانے میں کچھ کاہلی ہو جائے، لیکن ہاتھوں میں ڈیوائسز موجود ہیں، موبائل موجود ہیں، آپ سیرت پر
کچھ بھی پڑھنا چاہیں تو اس میں بڑا اچھا ایک سرچنگ کا آپشن موجود ہے، اس کے ذریعے بھی اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بڑا علم حاصل ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، آڈینس ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کوئی سوال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر کسی کو خوف بہت آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ خوف آنا جو ہے یہ فوبیا کہلاتا ہے، اور فوبیا کی ایک نہیں سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے کسی کو بلندی سے ڈر لگتا ہے، بلندی پہ نہیں چڑھ سکتا، کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے، وہ پانی کے قریب نہیں جا سکتا، کسی کو بند کمرے میں ڈر لگتا ہے، وہ بند کمرے میں نہیں رہ سکتا، اس کا سانس گھٹتا ہے۔ تو یوں یہ مختلف فوبیاز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس فوبیاز کے لیول ہوتے اور اس فوبیا کا کوئی ریزن ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک تو اس کے درجات ہوتے ہیں اور ایک اس کا ریزن ہوتا ہے۔ اگر اس کے ریزن تک، اس کے سبب تک پہنچ جائیں تو علاج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کے لیول کا پتہ ہو تو اس اعتبار سے اس کا حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب میں دونوں کے اعتبار سے یہ عرض کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو اندھیرے سے ڈر لگتا، وہ تاریکی میں نہیں جا سکتا، اس کو ہر وقت روشنی چاہیے، بعد تو اتنے ہوں گے کہ شاید سوتے میں بھی کہتے ہیں لائٹ چلا کے رکھو۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچپن کے اندر اسے کبھی کسی تاریک کمرے میں بند کر دی ہو، یا اس کی جو ہے وہ والدہ اسے کمرے میں جو ہے نا وہ چھوڑ کے کہیں چلی گئی اور پیچھے جو ہے وہ لائٹ بند ہو گئی، بچہ کمرے کے اندر تاریکی کے اندر ڈرتا رہا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو نفسیات ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک اصول ہے، انسان میں دو چیزیں، ایک شعور ہے، ایک لا شعور ہے، ایک اس کے بھی پیچھے کی چیز ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ کانشیس سب کانشیس، شعور لا شعور۔ جو بڑی عمر کا انسان ہوتا ہے نا، یعنی 5 7 8 10 سال کے بعد والا جو ہے، یہ زیادہ تر چلتا ہے شعور کے اوپر، اور شعور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا لا شعور زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور لا شعور میں جو چیز جاتی ہے ہمیشہ وہ زیادہ گہرائی کے اندر اترتی ہے، کیونکہ لا شعور پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ جب ایک بچے کے لا شعور کے اندر ڈر بیٹھ گیا نا، تو وہ ڈر اس کے لا شعور میں بیٹھا ہی رہتا ہے۔ تو اب اگر اس کا ریزن پتہ چل جائے تو اس کے برعکس کرنا، اس کے الٹ کرنا جو ہے یہ عام طور پہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن جب کہ یہ فوبیا جو ہے ابھی ابتدائی درجات کے اندر ہو، اب اس کی مثال یہی سمجھ رہے کہ جسے بلندی سے ڈر لگتا ہے، اب اسے تھوڑی سی بلندی پہ لے جائیں اور بس وہاں رکھیں، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، ایک آدھ دن کے بعد تھوڑی سی اور زیادہ بلندی پہ لے جائیں، وہاں بٹھا دیں اسے۔ یہ کچھ عرصہ کرتے رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ڈر بالکل نکل جائے گا۔ خوف کا مقابلہ کرنے سے خوف ختم ہوتا ہے۔ زندگی میں جب آدمی پہلی مرتبہ تقریر کرتا ہے نا، بیان کرتا ہے، تو آپ تقریباً ہر مقرر سے پوچھ لیں کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہے۔ وہ سٹیج پر جانے سے پہلے اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ زمین پھٹ جائے، میں مر جاؤں، میں زمین کے اندر چلا جاؤں، لیکن مجھے تقریر نہ کرنی پڑے۔ ایک بڑی تعداد ہے جن کی یہ حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقریر کر کے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر لوگ پکڑ کے بٹھاتے ہیں، لیکن یعنی کہ وہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے لگے رہو، بولتے رہو۔ تو جیسا خوف ہے ویسا اس کا علاج کیا جائے۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ ہمارا ایک فیملی ایشو ہے کہ ہمیں بند جگہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میرے نانا کو پرابلم تھا، تو اب ہمارے وہ نیچے بھی خاندان کو یہی۔ اچھا، بعض کو بہت ہی زیادہ ہے کہ بعض بند کمرے کے اندر 2 منٹ نہیں گزار سکتے، بعض کسی بند کوچ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے تاریکی سے یوں ڈر لگتا ہے۔ بعض جو ہے نا وہ یہ وین وغیرہ بسیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جہاں رش ہوتا ہے اس میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہمارے خاندان کے کئی افراد کو ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی ہوا۔ اچھا، مجھے کیا ہوا، مجھے محسوس تو ہوتا تھا تھوڑا بہت، لیکن میں عام طور پہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو سائڈ میں کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں غسل کر رہا تھا، لائٹ بند ہو گئی۔ اچھا، باتھ روم میں لائٹ بند ہوگی، باہر سے کتنی روشنی آئے گی، معمولی سی۔ تو مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی۔ اچھا، مجھے گھبراہٹ ہوئی تو میں نے کہا یار اگر میں آج گھبرا گیا نا تو پھر میں پوری زندگی یہی کرتا رہا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے سانس بند کیا، آنکھیں بند کی، اور میں نے پانی کھول کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کھڑا رہا، میرا سانس گھٹتا رہا۔ میں نے کہا جتنا مرضی گھٹنا گھٹ جائے۔ 1 1.5 منٹ کے بعد جو ہے نا میں نے تھوڑا سا سر ہلایا، باہر سانس لیا، پھر دوبارہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو۔ میں 5 6 منٹ تک یہ پریکٹس کرتا رہا۔
بس وہ دن یا آج کا دن ہے، دوبارہ کبھی خوف نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا، یہ مقابلہ کرنے سے یہ اس طرح دور ہو جاتا ہے. تو جیسا فوبیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فوبیا اتنا ہائی لیول کا ہو کہ اس کے لیے پھر میڈیسن کی ضرورت پڑے، یا کسی سائیکاٹرسٹ کی ضرورت پڑے جو میڈیسن دے، یا سائیکالوجسٹ ہو کہ جو پھر آپ کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کرے. پھر وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کوریتا اس کی چھان بین کرتا اینڈ تک پہنچتا ہے. تو بہرحال خوف کا عمومی حل یہی ہے کہ آپ اس خوف کے مقابلے میں کچھ کریں. اگر وہ دنیاوی اور منفی خوف ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ کریں. عام طور پہ گھروں میں کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ گرا، چوٹ لگ گئی نا، دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار بچہ گر گیا، چوٹ لگی، ہوئے 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 نا. اب آئندہ ہلکی سی گرنے کی آواز آتی ہے، آدمی کا دل جو ہے نا وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو اگر اپنا بتاؤں، اگر کوئی ایسا گرنے کی آواز بھی آ جائے نا تو میں کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر گرا ہوگا، چوٹ لگی ہوئی تو بتا ہی دیں گے مجھے. میں جو بھاگ کے جاؤں اور جا کے ہائے 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 کرتا پھروں، کیا فائدہ؟ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ بھی. ذہن پہ ایسی بات بیٹھی ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے. تو مقابلہ کرنے سے فوبیاز جو ہوتے ہیں نا، اچھا فوبیا خوف کا بھی ہوتا ہے، فوبیا شرم کا بھی ہوتا ہے، فوبیا احساس کمتری کا بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کے بیسیوں کے سینکڑوں قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں. جیسے آج کل اسلامو فوبیا ہے، یہ بھی چل رہا ہے کہ جہاں اسلام کا نام آئے گا تو وہیں پر ہائے 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 کر کے جناب وہ سارے شروع ہو جائیں گے. اور جو پھر اسلام کے نام پہ دہشت گردی کا تو یہ تو وہ تو یوں تو وہ شروع کر دیں گے. تو یہ اسلامو فوبیا ہے. اسلامو فوبیا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام سے خوف ہے. بہت سی اقوام کو، بہت سے ملکوں کو اسلام سے خوف ہے، تو یہ ایک منفی خوف ہے، تو یوں فوبیا اس کا نام. مفتی صاحب، آپ نے تقریر کی بات کی تو ماشاءاللہ آپ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑا اچھا کرتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے. تو آپ نے زندگی کا سب سے پہلا بیان کس موضوع پر اور کب کہاں کیا تھا؟ مجھے بالکل ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلا بیان کہاں کیا تھا، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی. اس مسجد کے جو قاری صاحب تھے وہ ہمیں باقاعدہ تقریر کرنا سکھاتے تھے. ان کا ایک بڑی ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ باقاعدہ تربیت کرتے تھے، یعنی کہ نعت کی، قراءت کی اور تقریر کی، نعتیہ مقابلہ، قراءت کا مقابلہ، تقریری مقابلہ، یہ تینوں کرواتے تھے. تو نعتیہ مقابلے میں تو خیر کبھی ہم نے وہ شرکت نہیں کی، لیکن قراءت کے مقابلے میں، تقریر کے مقابلے میں اس میں شرکت کرتے تھے. اور تقریری مقابلوں میں پھر یہ ہوتا تھا کبھی پہلی پوزیشن کبھی دوسری پوزیشن. لیکن وہ قاری صاحب ہمارے جو تھے وہ کرتے یہ تھے، وہ خود تقریر لکھتے تھے. ان کی اردو بڑی اچھی تھی، اردو بڑی خوبصورت تھی. وہ لکھتے تھے، لکھ کے ہمیں دیتے تھے، ہم اس کا رٹا لگاتے تھے، پھر اس کے بعد تقریر کرتے تھے. تو میرے خیال میں شاید جو پہلی تقریر تھی وہ میلاد شریف کے بارے میں نے کی تھی، اور وہ کوئی 2 یا 1.5 صفحے کی تقریر تھی، اور بڑے خوبصورت سے الفاظ تھے اس کے نا، بڑے خوبصورت سے الفاظ تھے. تو وہ شاید پہلی تقریر. کیا بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی پہلا بیان میلاد کے موضوع پر کیا تھا. جی اعلیٰ حضرت رحمہ کی سیرت میں بھی یہی ہے کہ میلاد کے موضوع پر آپ نے بہت طویل جو ہے وہ ایک تقریر فرمائی تھی سورہ والضحیٰ کی تفسیر کے اوپر. مفتی صاحب، قرآن کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح اور روشن بیان قرآن میں موجود ہے. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح روشن بیان موجود ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس روشنی کو لے نہیں سکتا. یہ تو یہی مثال ہو گئی کہ ایک بندہ کسی کو کہے بھئی یہ آپ کی منزل سامنے ہے مگر تم اس منزل کو پا نہیں سکتے. بندے کا مورال ہی پہلے اتنا ڈاؤن کر دینا ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچ ہی نہ پائے، تو بھلا وہ کیا کوشش کرے گا اور کیا پائے گا اس کو. تو ایک طرف تو قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، پھر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ ہر ایک اس کو اخذ نہیں کر سکتا، ہر ایک اس کو لے نہیں سکتا. تو کیا کریں اس بارے میں؟ دیکھیں دل تو یہی کرتا ہے کہ آپ کو سمندر پہ لے جا کے بولوں کہ اس میں اربوں خربوں روپے کے ہیرے جواہرات ہیں اور میری طرف سے کلی اختیار ہے، سارے لوٹ لو. بھائی اس میں ہے، آپ میں لینے کی استعداد ہے یا نہیں؟ بات تو آپ کی استعداد کے اوپر ہے نا. میں آپ کو کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑا کر کے بولوں کہ بھائی اندر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اندر سائنسدان بنتے ہیں، آپ بھی جا کے بن جاؤ، تو اس کی کوئی پری ریکوزٹس کچھ ہوں گی، کچھ اس کی شرائط ہوں گی، کچھ اس کے قاعدے اور تقاضے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ دعویٰ تو جو ہے نا وہ آپ نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے، تو کیا یہ ہر ایک کے لیے؟ اگر یہ ہر ایک کے لیے ہے تو 10 سال کے بچے کو بھی قرآن پاک کا پکڑا دیں اور اس کو بولے بیٹا سمجھو، وہ بولے مجھے تو اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، میں اس کے اندر سے کیا سمجھوں گا. اگر آپ نے قرآن پاک سے کچھ لینا ہے سب سے پہلے آپ کو عربی تو آنی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں بولیں گے کہ قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے لہذا عربی آتی ہے یا نہیں آتی، قرآن پاک سے ہر شے مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے
یعنی یہ وہ بدیہی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ جو دنیا کا ہر معقول بندہ کہے گا کہ بغیر عربی کے تو تصور ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کے معرف اخذ کر سکیں۔ اچھا، اب عربی کے بعد پھر کیا محض آج کل کی عربی آنا کافی ہے یا وہ عربی آنا ضروری ہے جو قرآن کی عربی ہے؟ آج کی جو عربی جو عرب ممالک میں بولی جاتی ہے جسے عامیہ کہتے ہیں، وہ 100 سال پڑھ کے بھی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج کی عربی بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ عربی نہیں لگتی کہ یہ عربی بھی ہے یا نہیں، یعنی کہ اس انداز کی ہے وہ۔ اس کے بعد اب وہ عربی ویسی چاہیے کہ جیسی قرآن پاک کی عربی ہے، جیسے فصحا عربی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آگے کچھ اور چیزیں آئیں گی، تو یوں شرائط بڑھتی جائیں گی، یعنی جو بندہ بھی قرآن پاک سے اخذ کرنے کی، سیکھنے کی بات کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ شرائط ضرور رکھتا ہے، بھلے وہ عربی سمجھنے کی شرط رکھے، اتنی تو رکھے گا، تو سمجھدار ہونے کی تو شرط رکھے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، لیکن آپ میں سب کچھ لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سورج کے اندر بجلی بھی موجود تھی، آج کل ہم یہ جو ہے سولر سسٹم لگاتے، تو یہ سولر سسٹم کے بعد تو اس میں بجلی نہیں آئی، بجلی کی صلاحیت تو پہلے تھی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم نے سولر سسٹم ایجاد نہیں کیے تھے کہ جو اس سے روشنی وہ والی چیز لے سکے، اس سے الیکٹریسٹی لے سکے۔ آپ بولے کہ میں ہاتھ بڑھا کے اس میں سے بجلی نکال لوں، تو بھئی آپ کے ہاتھ میں صلاحیت نہیں ہے نا۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سورج کے اندر بجلی نہیں ہے، اس کی شعاع کے اندر بجلی نہیں ہے۔ اس کی شعاع میں بجلی آج سے 1 لاکھ سال پہلے بھی تھی، 10 لاکھ سال پہلے بھی تھی، 5000 سال پہلے بھی تھی، لیکن آپ جو سولر سسٹم ایجاد کرنے پر قادر ہوئے وہ اب جا کے ہوئے، اور اب بھی آپ بجلی لیں گے تو سولر سسٹم سے لیں گے۔ یہ کہہ کر کہ سورج کی شعاع میں بجلی موجود ہے، لہذا میں ہاتھ بڑھا کے اس میں سے بجلی نکال کے اپنی چیز گرم کر لوں گا، تو آپ بیٹھے رہیں کہ کبھی چیز گرم نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس منبع اور سرچشمہ کی بات کی جا رہی ہے اس میں کیا کیا ہے، دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ خود لینے والے کے اندر وہ شرائط اور وہ صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ میں شرائط اور صلاحیتیں ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا، آپ لیں اس کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ یہ صلاحیتیں ہوتی نہیں ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال لے لیں، ایک چھوٹی سی یو ایس بی جو ہے، یو ایس بی یا چپ کہہ لیں آپ، اگر آپ کے سامنے رکھی جائے اور کہا جائے کہ اس ایک چپ کے اندر جو ہے وہ 1000 ویڈیوز ہیں، کہنے کے اعتبار سے سچ ہے، یہ واقعی اتنی سی چپ کے اندر، ٹھیک ہے، 1000 ویڈیوز ہوں گی 3-3 4-4 گھنٹے کی۔ اب آپ اس کو یوں کر کے دیکھیں، یوں کر کے دیکھیں، یوں کر کے دیکھیں، بولے نظر ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہی، تو اب کیا کہنے والا جھوٹا ہے یا آپ درست نہیں کہہ رہے؟ آپ بھی صحیح کہہ رہے، کہنے والا بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ایک چھوٹی سی چپ کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس چپ کو کسی مشین کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا۔ وہ موبائل میں لگتی ہے تو موبائل کے اندر آپ ڈال دیں، وہ ٹی وی میں لگتی ہے تو آپ ٹی وی میں ڈال دیں، تو اس کے بعد آپ کو وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہوگا۔ لیکن اگر آپ بولیں کہ میں ایک گلاسز کے ساتھ ایک اور گلاسز لگا کے اس کو چیک کروں کو نظر آ جائے، ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو چیز کے ساتھ اس کو دیکھنے کی صلاحیت چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کا جو ایک ایک لفظ ہے، اس ایک ایک لفظ کے اندر ایک جہان معنی آباد ہے، ایک علوم و معارف کی ایک دنیا موجود ہے، لیکن ہمارے اندر وہ لینز نہیں ہے کہ جن کے تھرو ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ دیکھنے والے ہوں، نگاہ نبوت ہو تو وہ کسی اور ہی انداز میں اسے دیکھتی ہے، نگاہ ولایت ہو وہ کسی اور ہی انداز کے اندر اسے دیکھتی ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آئیے بڑھتے ہیں، ایک سوال اپنی آڈینس میں سے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ میں زمین کا وارث صالحون کو بناؤں گا، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں خلاف واقع نظر آتی ہیں کہ زمین کے وارث تو اس وقت ہمیں نان مسلم نظر آتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو یہ لفظ ہے نا، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اس ارض سے مراد ہے ارض جنت۔ بے شک جنت کی زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، تو لہذا یہ وعدہ جو ہے یہ جنت کی زمین کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ غالباً جو ہے نا اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ زبور کے ساتھ ہے، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ سرزمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، تو پھر اس سرزمین سے مراد ہے ملک شام کی سرزمین،
اور اس کے وارث نیک بندے بننا جو تھا، تو وہ جو بنی اسرائیل جب نیک تھے تو اس سرزمین کے وارث بنے، اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ سرزمین کے مالک ہیں، اور آج تک مسلمان ہی اس سرزمین کے وارث بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی آیت کا معنی جو ہے وہ صادق ہے کہ اس سرزمین کے وارث جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے بمقابل کافروں کے، تو وہاں پر صالحون بمقابلہ کافرون ہوتا ہے، تو مراد مسلمون، تو مسلمان جو ہے وہ ابھی بھی اس ارض پاک کے جو ہے وہ مالک ہیں اور اس کے وارث۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو مساجد ہیں عموماً وہ جگہ لے کر مسجد بنائی جاتی ہے، تو قریب میں ہمارے علاقے میں ایک بنگلہ لیا گیا، اس بنگلے کے باہر 2 ناریل کے درخت ہیں۔ اچھا، جو بنگلے والا تھا وہی اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اب جب مسجد بن گئی، مسجد بننے کے بعد ان درختوں میں ناریل آ گئے، پھل آ گیا، تو اب ان پھلوں کا کیا حکم ہوگا؟ وہ مسجد کی زمین میں ہے یا مسجد کی زمین سے باہر ہے؟ بیرون مسجد ہے۔ ہاں، تو پھر مسجد کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ تو پھر جس نے اگائے وہ اسی کے ہیں۔ یعنی وہ ہوتا ہے نا، جیسے گھر کے دروازے کے باہر بھی باؤنڈری تھوڑی سی بن جاتی ہے، وہاں پر کچھ درخت لگا لیتے ہیں۔ نہیں، جو یہ صورت بیان کر رہے ہیں نا، اس میں تو وہ پہلے سے لگے ہوئے تھے جس نے لگائے تھے، اور جب اس طرح کی جگہ بیچی جاتی ہے نا تو اثر وہ جگہ ہی بکتی ہے۔ یہ چیزیں تو ضمنی طور پہ جیسے گزرگاہ ہوتی ہے تو وہ بھی ہر گھر والے کو ملتی ہے نا، تو گھر والا اس کا مالک نہیں ہوتا، یہ حقوق میں سے چیزیں ہوتی ہیں۔ آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ فی لوح محفوظ، تو قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا گیا، تو جو ہمارے پاس قرآن مجید کا مصحف ہے تو وہ کیا وہ اوریجنل ہے، یا مطلب اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کاپی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سابقہ امتوں میں توراۃ اور زبور میں جو ہے وہ رد و بدل ہوا، تو اس میں اب سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن بالکل جیسے ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ ہو بہو کہ ویسے ہی نازل ہوا جس طرح ہمارے تک پہنچا ہے؟ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ بعینہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ سے یہ نازل ہوا جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو وہ شب قدر میں نازل کرنا جو ہے وہ یہی تھا کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ آیا، اور پھر پہلے آسمان سے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا۔ تو یہ وہی لوح محفوظ والا ہی ہے، اس کی ترتیب، اس کا ایک ایک شے جو اصل قرآن ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہم تک جو قرآن پہنچا ہوا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں؟ تو یہ یوں کہہ لے کہ یہ دنیا کے ان حقائق میں سے ایک حقیقت ہے کہ جسے اپنے نہیں بیگانے بھی مانتے ہیں، جسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 100 سال پہلے کی، کہ جرمنی کا شہر ہے میونخ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، میونخ یونیورسٹی، اس میں دنیا بھر سے قرآن پاک کے نسخے جمع کیے گئے کہ آج سے اس وقت چھپنے والے، اس سے 100 سال پہلے چھپنے والے، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 600 سال، 900 سال، 1000 سال، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جو مصحف موجود ہیں وہاں سے لے کر جو میسر آئے ان سے لے کر اس زمانے تک جتنے تھے مختلف وہ جمع کیے گئے، تو انہوں نے 13,000 کاپیاں جمع کی، یعنی 13,000 ڈیفرنٹ کاپیاں۔ اس پہ اپنے ریسرچ اسکالر بٹھائے کہ آپ ان کا کمپیریزن کریں، تقابل کریں، کہ ایسا تو نہیں کہ 200 سال پہلے یہ صورت ایسے تھی اب ایسے ہے، 400 سال پہلے اس صورت کے الفاظ میں یہ لفظ تھا اور اب نہیں ہے۔ انہوں نے جب ان 13,000 نسخوں پر کام کیا، بالاتفاق یہ کہا کہ پروف ریڈنگ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو کہیں ہوتی ہیں کہ زیر کی جگہ کسی نے غلطی سے زبر لگا دی، لیکن جو جینون چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے قرآن پاک کے کسی ایک نسخے میں بھی آپس میں اختلاف نہیں۔ تو یہ تو یوں کہہ لیں کہ ریسرچ کا جو بڑے سے بڑا لیول ہو سکتا تھا وہاں جا کے انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ والی بات کہی۔ اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، اور ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا پر یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رب نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہم اس یقین کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس دور میں تو ریسرچ کے جو میکینیکل اور مشینری جو سٹائل ہے وہ بھی متعارف ہو چکے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ 25,000 کاپیاں جو ہے وہ مشین میں ڈالیں اور مشین ان کو ریڈ کر کے اور ان کا سارا نکال کے دے دے،
تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا تضاد ہے یا نہیں۔ تو ہم 100% دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا جہان کے جتنے نسخے ہیں سارے جمع کر کے آپ اپنی جدید ترین ساری مشینوں میں ڈال کے چیک کر لیں، اس کے بعد رزلٹ جو آپ کا نکلے گا ہم آج ہی بتا دیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں نکلے گا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں کسی شے کے ثبوت کے طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، چھوتے ہیں، یا آپ عقلی اعتبار سے اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تک کوئی خبر پہنچتی ہے اور آپ اس خبر پہ یقین کرتے ہیں۔ خبر اگر ایک بندہ ہمیں دے تو اس کی بات پہ یقین بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا تردد بھی ہو سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس نے غلط سن لیا ہو، غلط پڑھ لیا ہو، غلط دیکھ لیا۔ لیکن اگر آپ کو 10,000 بندے آ کے ایک ہی بات کہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں نا کہ یار مجھے یقین نہیں آ رہا، تو پھر لوگ ڈنڈا ڈولی کریں گے کہ بھائی 10,000 بندہ آگے کہہ رہا تمہیں یقین نہیں آ رہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تو اسے کہتے ہیں تواتر۔ قرآن مجید کا جو ثبوت ہے یہ ہے تواتر کے ساتھ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے پورا قرآن کچھ صورتیں مختلف انداز میں سنی، اس کے بعد آگے لاکھوں لوگوں نے اس قرآن پاک کو یاد کیا، سنا، اور اس کے بعد آگے لاکھوں نے یاد کیا، سنا۔ تو قرآن پاک 10,000 بندوں کے ذریعے نہیں پہنچا، قرآن پاک لاکھوں لوگوں کے ذریعے پہنچا۔ تو جیسے آج کے زمانے میں تو ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں نا، لیکن جب ویڈیو نہیں تھی تو لندن کو تب بھی مانتے تھے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ لندن کے بارے میں بتانے والے اتنے تھے کہ بھائی لندن ایک شہر ہے اور بہت بڑا شہر ہے، اس میں بھی امریکہ کے بارے میں بتانے والے بتاتے تھے، ہم یقین کرتے تھے اگرچہ اس کی ہم ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ تو قرآن پاک اتنی بڑی تعداد کی نقل سے ہمارے پاس آیا ہے کہ اس کے ثبوت میں شک ہی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے آخری سوال کی طرف۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا جو خروج ہوگا وہ دجال کی آنے سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ دجال کے بعد ہوگا۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، امام مہدی کے ظہور کے بعد پھر دجال ظاہر ہوگا۔ امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس سے پہلے تو کفار کا مقابلہ کریں گے لیکن دجال کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوگی، اور ان کے اس حیات کے دوران یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ پہاڑوں پہ تشریف لے جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کائناتی حکمت ہے کہ وہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہوں گے، پھر وہاں پر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یاجوج ماجوج پہ عذاب آئے گا کہ یہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال پہلے ہے اور یاجوج ماجوج اس کے بعد میں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل آپ بھی دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔